معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسولا وانبیاء الی سبیل الحق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج سے ہم ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو کے اندر ہم نے چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ آئندہ سے ہم ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کریں گے، جس گفتگو کا موضوع علم دین کی فضیلت رہے گی۔ تو یہ سلسلہ درس حدیث کا ہے، اور درس حدیث میں ہمارا موضوع علم دین کی فضیلت ہے۔ اسی موضوع پر آج سے ایک سلسلہ وار گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں، علم دین کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ علم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس پر ہم جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ سے درس حدیث کا آغاز کر رہے ہیں، گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، وہ حدیث مبارکہ۔ یہ حدیث مبارکہ کافی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ہمارے پاس الترغیب والترہیب یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، الترغیب والترہیب جلد اول کتاب العلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ میرے پاس مشکات المصابیح یہ موجود ہے، مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، ملا علی قاری کی شرح ہے، وہ اس احادیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں یفقہہ فی الدین، تو اے یجعلہ عالما، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ غور کریں، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مال عطا کرتا ہے، اسے دولت عطا کرتا ہے، عہدہ عطا کرتا ہے، منصب عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، رفاقت عطا کرتا ہے، وقار عطا کرتا ہے وغیرہ ذالک، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے عالم دین بنا دیتا ہے، علم قرآن اور حدیث کا علم عطا فرماتا ہے، عالم بنا دیتا ہے، علم کی معرفت عطا فرماتا ہے، قرآن کی معرفت عطا فرماتا ہے، حدیث کی معرفت عطا فرماتا ہے، یعنی اسے علم دین کا عظیم خزانہ، وہ خزانہ اس سے اللہ رب العزت اسے حصہ عطا فرماتا ہے، اس خزانے سے قطرہ عطا فرماتا ہے، اس خزانے سے اللہ رب العزت اسے بھی فیضیاب فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی معرفت دے دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ علم دین اس کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے، علم دین اس کی فضیلت سب سے عرفہ ہے، علم دین یہ سب سے بلند و بالا ہے، مال سے بھی علم کا مقام بڑا ہے، دولت سے بھی علم کا مقام بڑا ہے، عزت و وقار سے بھی علم کا مقام بڑا ہے، مرتبہ اور جاہ و جلال سے بھی علم کا مرتبہ بڑا ہے، بلکہ غرض یہ کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اور جتنے بھی مراتب ہیں اور جتنے بھی منازل ہیں، ان سب منازلوں میں اگر سب سے اعلیٰ منزل ہے اس کا نام علم ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کا نام علم ہے، سب سے عمدہ چیز ہے
ہے اس کا نام علم ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے تو اس کا نام علم ہے۔ اسی لیے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اسے عالم دین بنا دیتا ہے، اسے علم کی معرفت عطا کرتا ہے، اسے علم کی نالج عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، یہ جو فرمایا یفقہ انما یرید اللہ، یہ جو فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، تو خیر جو فرمایا، خیر تو خیر کی تشریح فرماتے ہیں اے خیرن کثیرہ، یہاں سے مراد خیر سے مراد خیر کثیرہ ہے، یعنی اللہ رب العزت جب کسی کو بہت زیادہ خیر عطا فرمانا چاہتا ہے، مثلا آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو آپ سوچتے ہو میں اس کو ایسی چیز عطا کروں کہ جو ہمیشہ اس کے پاس رہے یا ایک طویل عرصہ تک اس کے پاس رہے، اس سے وہ فائدہ حاصل کرے۔ اب اللہ رب العزت جو بندے کو خیر عطا فرما رہا ہے وہ خیر کیا ہے؟ اے خیرن کثیرہ، علم کو خیر کثیر کہا۔ خیر کثیر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر آپ کوئی اور چیز خرچ کرو گے تو وہ آپ جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا گھٹتی جائے گی، آپ کے پاس سے وہ کم ہوتی جائے گی۔ مثلا اگر آپ کے پاس سونا ہے اور مقدار اس کی تھوڑی سی ہے، یعنی تھوڑا سا سونا ہے، اب آپ اگر تقسیم کرو گے تو جتنا تقسیم کرتے جاؤ گے وہ سونا گھٹتا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس چاندی ہے، تقسیم کرو گے گھٹتا جائے گا، پیسے ہیں تقسیم کرو گے گھٹتے جائیں گے، اس کے علاوہ زمین ہے تقسیم کرتے جاؤ گے تو گھٹتی جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں، وہ جب آپ تقسیم کرنا شروع کریں گے تو اس کا اصول یہ ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو خرچ کرو گے، ایک چیز کو تقسیم کرو گے تو تقسیم کرنے کی وجہ سے اب وہ چیز گھٹنا شروع ہوگی۔ مگر علم دین یہ وہ چیز ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے خیر کثیرہ کہا۔ خیر کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا بھی علم استعمال کرتے جاؤ گے، جتنا علم پھیلاتے جاؤ گے، جتنا علم سکھاتے جاؤ گے، جتنا لوگوں کو بتاتے جاؤ گے، تو دنیا میں جو چیز آپ تقسیم کرو گے وہ تقسیم کرنے سے کم ہو جائے گی۔ مگر علم دین آپ جتنا پھیلاتے جاؤ گے اتنا یہ علم بڑھتا جائے گا، جتنا پھیلاتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا، اتنا پھیلتا جائے گا، اتنا پھولتا جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ آپ جتنا استعمال کرتے جاؤ گے اتنا ہی آپ کا علم بڑھتا ہی جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا اے خیرن کثیرہ، جب اللہ رب العزت کسی کو خیر کثیر عطا فرمانا چاہتا ہے، یعنی اتنی کثیر کہ جس کو وہ خوب تقسیم کرتا جائے اور وہ کم نہ ہو بلکہ وہ تقسیم کرتا جائے اور یہ چیز بڑھتی جائے، تو اللہ رب العزت جب اس کو وہ خیر کثیر عطا فرمانا چاہتا ہے تو وہ خیر کثیر اللہ رب العزت علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔